بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے استغفار، دیکھیں 5 زبردست فائدے ہوتے ہیں۔ 5 لکھے، ویسے تو بے شمار اس کے فوائد ہیں، لیکن 5 ایسے زبردست فائدے ہیں جو لوگ استغفار کرتے ہیں۔ پیارے حضور، ایک ایک کر کے میں آپ کو اس کا پوری ڈیفینیشن بتاؤں گی تاکہ آپ استغفار ضرور کریں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ پیارے حضور، دیکھیے استغفار ایک ایسی چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی مومن، کوئی بندہ گنہگار سے گنہگار بھی استغفار کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے اور اس پہ نظری کرم رکھتا ہے۔ جیسے کہ نمرود بادشاہت کرتا تھا، لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، لیکن رات کو وہ الٹا ہو کر کے اللہ سے توبہ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ہی رب ہے، تو ہی مالک ہے میرا اور سب کا، لیکن میں دنیا میں تیرے بندوں کے سامنے اپنا آپ کو خدا کہلاتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو ہی سب کا خدا ہے۔ تو اس ادا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمام چیزوں سے نوازا تھا، لیکن لاسٹ میں وہ کافر ہی تھا تو اس پر بہت بڑا اللہ کا عذاب آیا۔ لیکن آئیے گا وہ 5 کون سے ایسے آپ کو فوائد میں لگیں گے، وہ 5 ایسے کون سے کام بننے والے ہیں آپ کے اور فوائد ہونے والے ہیں جو استغفار کرتے ہیں۔ پیارے عزیزو، پہلے استغفار کہتے کسے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں توبہ کرنے کو۔ جیسے کہ میں نے کسی انسان کا دل دکھا دیا، اس طرح سمجھ لیں، اور پھر میں اسے چاہوں کہ وہ مجھ سے ناراض ہے تو اب اسے منا رہا ہوں، میں اسے رکائش کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے معاف کر دیں، تو یہ ہے استغفار، عربی کا جملہ جسے ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے تو توبہ کرتے ہیں کہ میں اللہ توبہ کرتی ہوں، اس کام کو کبھی نہیں کروں۔ اسی طرح ہم کسی بھی مسلمان بھائی سے اگر کوئی غلطی ہم کر دیتے ہیں تو اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کام سے توبہ کرتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں کبھی یہ کام نہیں کریں گے، تو اسے کہتے ہیں استغفار۔ اب میرے کچھ بھائی اس طرح پڑھتے ہیں استغفار استغفار استغفار، تو ایسا نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ پہلے کلمہ سیکھ لیں، کلمہ پورا اس طرح ہے جو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں، لیکن اس میں سے ہم شارٹ کر لیں گے، سمجھ لیں، شارٹ کر لیں گے، لیکن پورا کلمہ اس طرح پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح پڑھتے ہیں۔ اس طرح بھی پڑھتے ہیں استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں، استغفار ملا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ کلمہ جو توبہ کا ہے بہت سے کلموں میں ہم ملا سکتے ہیں۔ لیکن آئیے گا جو میرے بھائی قرآن پاک پڑھے لکھے نہیں ہیں، عالم دین نہیں ہے، عالمہ نہیں ہے، یا اچھے علم رکھنے والے نہیں ہیں، میری طرح کم پڑھے لکھے ہیں، تو ان کے لیے استغفر اللہ یہ ہو گیا، اے اللہ میری توبہ ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ پیارے عزیزو یہ استغفار ہو گیا، اسے کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفار کرنا۔ جیسے کہ آپ نے ایک تسبیح لی، اب آپ کو 100 بار پڑھ لیا اس تسبیح پہ استغفر اللہ، تو یہ تو ہے استغفار۔ اب آئیے گا اس کے 5 وہ زبردست فائدے کون کون سے ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ پیاری عزیزو سماعت کریں، دیکھیں جو شخص صبح کو استغفار پڑھے گا تو تمام رات اس نے جو گناہ تو خیر نہیں کر سکتے، لیکن اکثر جو آج کا زمانہ ہے نا اس میں گناہ بھی کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، اگر آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن عشاء کی نماز پڑھنے کے باوجود بھی آپ نے موبائل دیکھا یا بات چیت کی یا دنیاوی بات کی، کسی سے جھگڑا کر لیا، تو جو بھی گناہ کیا رات میں تو وہ آپ کی سر پہ لکھا گیا۔ لیکن اگر آپ صبح ہی اٹھے، فجر کی نماز پڑھی اور آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھی تو تمام رات کے گناہ آپ کے معاف ہو گئے، اللہ نے معاف کر دیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مغرب سے بعد میں پڑھتا ہے تو دن بھر اس نے جو جھوٹ بولا ہے، جو اس نے کسی کا دل دکھایا، جو اس نے کوئی چوری کی ہے، جو اس نے کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جس سے گناہ اسے معلوم ہو کہ اس میں گناہ ہے، یہ اللہ کی مرضی کا کام نہیں، میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ کی اس میں کوئی خوشنودی نہیں، تو وہ مغرب کے بعد یعنی کہ سورج چھپنے کے بعد جو کرے گا یا عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھے گا 100 مرتبہ، تو اس کے تمام دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ اس نے توبہ کر لی۔ پہلا فائدہ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی بندوں سے حکم فرماتا ہے، اپنے نبیوں سے بھی،
کہ اے میرے بندو جب تم سے استغفار کرتے ہو تو میں تمہارے درجوں کو بلند کر دیتا ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں رحمتوں میں لے لیتا ہوں۔ جیسے کہ اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو اللہ انہیں دولت بھی نوازتا، جیسے بارش نہیں ہو رہی تو بارش بھی عطا کرتا، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں اور پھل پھولنا نہیں تو جو محلے والے، جو گاؤں والے استغفار کرتے ہیں تو وہاں پر بارش بھی ہوتی ہے، وہاں پر آبادی بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلے دوسرا نمبر 2، جو استغفار کرتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ کی خاص اللہ کی نظر کرم ہوتی ہیں، تمام اس پر یہ نعمتیں نچھاور ہوتی ہیں کہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس کے تمام گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا کام، جو شخص استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے اور انہیں جو نیک بندے ہیں ان کی فہرست میں ان کا نام لکھ دیتا ہے۔ یعنی گنہگار ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نیک بندوں میں ان کی فہرست میں اس کا نام لکھ جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی فہرست میں ان کا نام لکھ جاتا ہے کیونکہ وہ بے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو صبح شام جو یہ چلتے پھرتے استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا نمبر 3 ان پر یہ فضل ہوتا ہے کہ ان کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کا نیک لوگوں کی فہرست میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، جو شخص استغفار کرتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی حساب اور کتاب نہیں لے گا۔ کیوں نہیں لے گا؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جب بھی چلتا پھرتا کچھ بھی کام کرتا بس اللہ کو توبہ کرتا، اللہ میری توبہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کو توبہ اتنی پسند ہے کہ کوئی بندہ اگر اس طرح اپنے معمول بنا لے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، کھانا بنا رہی ہیں میری ماں بہنیں تو پڑھ رہی ہیں استغفر اللہ، یا کپڑے دھو رہی ہیں تو پڑھ رہی ہیں استغفر اللہ، یا پھر نماز پڑھ کے اٹھ رہی ہیں تو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ رہی ہیں استغفر اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام اعمال میں گناہ نہیں بلکہ اس کے گناہ چھپا دیے جائیں گے اور اس نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا کہ اس نے توبہ کی، آخرت میں اسے یہ انعام ملنے والا ہے۔ نمبر 4، پیارے عزیزو، اسے اتنا بڑا انعام ملے گا کہ وہ کہے گا میں نے کون سی نیکیاں کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ توبہ کرنا بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ نمبر 5 یہ، جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اٹھنے بیٹھتے چلتے پھرتے جو استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے توبہ کرنے کی، کہ اس بندے کو زبان پر استغفار یوں ہی آ رہی ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر رہا ہے۔ دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کوئی نیکی، کوئی دعا یا کوئی ایسا کام جو اسے پسند ہو اس سے وہ کرواتا ہے تو وہ یوں ہی کرواتا ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے۔ تو جو شخص استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجوں کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، نمبر 5، اس شخص کی تمام گناہ معاف کرنے کے بعد اسے اتنی توفیق دیتا ہے کہ اس کے درجوں کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، اس طرح جیسے کہ کوئی شخص اگر آپ سے کسی چیز کو بار بار کہے آپ کر دیں، آپ کسی بادشاہ کے سامنے جا رہے ہیں اور کوئی غلطی کر دیں تو بادشاہ تو دیکھے گا اپنے ریا کو، اپنے انصاف کرنے کو، پھر سوچے گا، پھر تمام لوگوں سے اس کی تحقیق کرے گا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ بس اتنا کہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آؤ اور توبہ کر لے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دے میرے آگے، مجھے ایک مار اور معاف کرنے والا مار، تو وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ غفار ہے، بخش بھی دیتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے۔ تو جو بندہ اس سے استغفار کرتا ہے، اپنی گناہوں کی معافی کرتا ہے، یا اس سے ہمیشہ اپنے لفظوں میں، اپنی زبان پہ استغفر اللہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے، اللہ کو یاد کر کے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اتنا فضل کرتا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے لیے اعلیٰ اور افضل بن جاتا ہے،
उतनी रहमत आती है कि पड़ोसियों को भी उसकी वजह से रिस्क अता होता है। प्यारे अजीजों, ये 5 ऐसे इनाम उस बंदे पर उतरते हैं, नाजिल होते हैं जो बंदा इस्तगफार करता है। तबारक व तआला उसे रिस्क भी अता करता है, उसकी दुआएं भी कबूल करता है, उसे इज्जतें भी अता करता है, उसके तमाम मसले हल हो जाते हैं। प्यारे अजीजों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने लफ्जों में अपनी नमाज पढ़ने के बाद कम से कम 7 मरतबा इस्तगफार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हो सके तो सुबह और शाम को एक तस्बीह इस्तगफार की पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये तमाम वीडियो समझ आ गया होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी तौबा कबूल फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।